کیس میں آج سابق وزیراعظم اور بانی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر آج سزا سنائی گئی ہے، اور وہ سزا اب بہت اہم ہے۔ 14 سال قید و مشقت کی، ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کو سزا سنائی گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی سزا سنائی گئی تھی ان کو، اور سائفر کیس میں 10 سال قید و مشقت کی۔ آج توشہ خانہ کیس کے حوالے سے خاص طور پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو رپورٹرز وہاں موجود تھے، جنہوں نے رپورٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا 342 کا بیان میں اپنے وکلا سے مشاورت کے بعد دینا چاہتا ہوں، لیکن ان کی سنی نہیں گئی، جس پر انہوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن بہرحال فیصلہ آ گیا۔ اور یہ توشہ خانہ کیس جو ہے 5 اگست 2022 میں شروع ہوا تھا، اور ریفرنس کے حوالے سے اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر اس ریفرنس کے مطابق جو ہے سابق وزیراعظم کے حوالے سے کہ انہوں نے مختلف سربراہان سے جو ملاقاتیں کیں، دورے کی، 108 تحائف انہوں نے حاصل کیے تھے۔ 108 میں سے بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی نے 14 کروڑ مالیت کے 58 تحائف اپنے پاس رکھے تھے، جس میں یہ گھڑی بھی شامل تھی جو سعودی ولی عہد نے دی تھی۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ معروف ماہر قانون موجود ہیں وسیم رضا نقوی صاحب۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، کیا کہیں گے آج کے اس فیصلے پر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں اور جس جلد بازی میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، میرا خیال سے اگر کیس جینوئن بھی تھے، لیکن اگر ہم پروسیجر دیکھیں تو وہ کوئی بہتر ایڈاپشن نہیں کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کو سزا دے دی جائے 342 کے بیان کے بغیر، لیکن ہاں ہم نے دیکھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو سزا ہوئی ہے وہ 342 کے بیان کے بغیر دے دی گئی ہے، جو جرح نہیں کروائی گئی۔ یہ تمام چیزیں بہت ویک گراؤنڈز پہ سزائیں دی گئی ہیں، اور اگر ہم پی ٹی آئی کے وکلا اپیل میں جائیں گے تو میرا خیال سے یہ جن گراؤنڈز پہ سزا دی گئی ہے یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، یہ گزشتہ روز بھی جو سزا دی گئی اس میں بانی پی ٹی آئی نے 342 کا بیان ضرور دیا، لیکن شاہ محمود قریشی سے بیان 342 کا لیا ہی نہیں گیا، اور آج بھی بانی پی ٹی آئی کو کہا ضرور گیا، لیکن انہوں نے کہا میں اپنے وکلا سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ مشاورت کی بھی اجازت کہا جاتا ہے شاید نہیں دی گئی ان کو، اور ان کے وکلا حاضر نہیں ہوئے تھے، شاید تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنا تھا، 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے آنا تھا۔ تو قانونی حوالے سے کیا پوزیشن بنتی ہے اس طرح کی؟ دیکھیں، جو قانون ہے اس سے اوپر ہمارا آئین ہے۔ ہمارا آئین آرٹیکل 10A جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا کہ فری ٹرائل، مطلب صاف شفاف ٹرائل ہو، ہر کسی کا حق ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں جو ان کیسز میں جو تقاضے ہیں وہ اس طرح سے پورے نہیں کیے گئے۔ مثال کے طور پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ پروسیکیوٹر ہی جو لائرز ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، جو پروسیکیوٹرز کے لائر ہیں وہی ڈیفنس کونسل بن کے عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں اور وہی جرا کر رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں تھا۔ بہتر ہوتا ہے کہ ان کیسز کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اور لیگل گراؤنڈز پہ لڑا جاتا، نہ کہ اتنے ویکس گراؤنڈ پہ سزائیں دے دی گئی ہیں، اور اس سے یہ تاثر جائے گا۔ دیکھیں، ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بینچ اور ججز دیکھ کے اور کیسز دیکھ کے عوام پہلے فیصلہ کر لیتی ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ اس میں بھی یہی ہوا، ہر کسی کو پتا تھا، اور جو گراؤنڈز بنائے جا رہے تھے اور جس جلد بازی میں ججز فیصلہ دے رہے تھے، میرا خیال سے یہ فیصلے بھی کوئی اچھی سمت پیدا نہیں کر رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے، ہماری جمہوریت کے لیے۔ اور اگر سزائیں دینی تھی، آپ دیکھیں کہ جن گراؤنڈز پہ نواز شریف کو آج سے چند سال پہلے سزا دی گئی ہے، وہی گراؤنڈز اور وہی سیم کہانی یہاں عمران خان کے بارے میں ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب یہ تو دائروں کا سفر ہے، یعنی کہ انہی عدالتوں سے سزائیں ہوئیں میاں صاحب کو، اور انہی عدالتوں نے میاں صاحب کو وہ سزائیں جو ہے معاف کر دیں، اور کہا گیا کہ جی بہتر فیصلہ نہیں تھا۔ آج خان صاحب کو سزائیں ہو رہی ہیں، تو کل کیا ہو سکتا ہے؟ یہی دیکھیں ہم دائرے کا سفر، کہ کل عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہوں لوگ کہ جی یہ عدالتیں ان کو معاف کر رہی ہوں، سزائیں ان کی معطل ہو رہی ہوں۔ دیکھیں، ہمارا ملک ایک اسکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے جہاں پہ صرف کریکٹر چینج کیے جاتے ہیں، سٹوری نہیں۔ ہمارے ہاں وہی اسی طریقے سے اسی طرز پہ سزائیں دی جا رہی ہیں، اور عوام کو پتا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر کس جج کے پاس، کس بینچ کے پاس یہ اپیل جائے گی یا فیصلہ کیس جائے گا تو اس کا کیا فیصلہ آئے گا، اور فلاں جج کے پاس جائے گا تو اس کا کیا فیصلہ آئے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیسز کو دیکھ کے فیصلے نہیں کیے جا رہے، بینچز کو دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ہماری عوام بھی اس چیز کو جج کر لیتی ہے کہ اس کے پاس لگے گا تو کس طرح کا فیصلہ آئے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو ماضی میں نواز شریف کے ساتھ ہو چکا، زرداری کے ساتھ ہو چکا، وہی اب عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے عمران خان پہ پابندیاں لگائی گئی، ان کا نام لینے پہ پابندی لگا دی گئی، ان کی تصویر دکھانے پہ پابندی لگا دی گئی۔ ایک شخص کا ٹرائل ہو رہا ہے، آپ اس کا بیان نہیں چلا سکتے اپنے میڈیا پہ، آپ اس کی سٹیٹمنٹ نہیں چلا سکتے میڈیا پہ۔ تو یہ
कहीं से भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। ये खान साहब का जो फंडामेंटल राइट है फ्री ट्रायल का, वो भी नहीं दिया जा रहा। अब कानूनी तौर पे, आम तौर पे जो रूटीन की प्रैक्टिस होती है, जो सजाएं देने की या केस चलने की, वो तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सजा देना मकसूद है, चाहे वो किसी भी तरीके से दी जाए या किसी भी तरह से दी जाए। अच्छा, इसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कानूनी हवाले से रहनुमाई फरमाइए, लोग जो देखते हैं उन्हें पता चले ये 342 का बयान होता क्या है, उसकी अहमियत कितनी होती है? देखिए, 342 का बयान जो स्टेटमेंट है वो एट द एंड केस में रिकॉर्ड किया जाता है, जब तमाम केस चल चुका होता है, विटनेसेस चल चुके होते हैं, गिरा हो चुकी होती है, तो लास्ट में 342 का स्टेटमेंट लिया जाता है एक्यूज से कि उस पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो तमाम चीजें हुई हैं, वो उस बारे में, अपने बारे में सफाई में क्या कहना चाहता है। अगर वो समझता है किसी चीज को काउंटर करना या किसी चीज को एडिशन करना, तो वो वहां पे अपना बयान रिकॉर्ड करा सकता है। अब मिसाल के तौर पे मुझ पे एक इल्जाम है, तमाम लोग मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं और मुझे दिफा का हक ना दिया जाए, मुझसे स्टेटमेंट ना लिया जाए, तो ये वन साइडेड फैसला होगा अब कि मुझे सफाई का मौका ही ना मिला। ये खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है। ठीक है, उन्होंने किया होगा, जेन्युइन केस होंगे, खान साहब ने कई दफा माना हाँ मैंने बेची है, और तमाम चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि तोशा खाना के साथ जो कुछ हुआ, सैफर के मामले में जो कुछ हुआ, लेकिन जिस तरह से सजाएं दी जा रही हो, मेरे ख्याल से वो बहुत गैर मुनासिब और कोई अच्छा शुगन नहीं है हमारे मुल्क के लिए। मुल्क के लिए अच्छा शुगन नहीं है। बहुत शुक्रिया। वसीम रजा नकवी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे तोशा खाना केस के हवाले से, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और साथ में जुर्माना भी किया गया है और 78 करोड़ दोनों